ابو بکر کے والد بھی ابو بکر کی جرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا حضور پاک پر ایمان لانے والی نہدیہ غریب عورت، زنیرہ غریب، بلال غریب، حارث غریب، حضور پاک پر ایمان لانے والے ان غرباء کو ان کے آقاؤں نے غلام بنا کر ظلم اس لیے کیا، مارا اس لیے، تشدد کی بھٹی میں اس لیے ڈالا کہ یہ حضور کے وفادار۔ تو ابو بکر نے گھر سے پیسہ اٹھایا اور دل ہی دل میں کہا ابو بکر کیا کرے گا اس پیسے کا جو تو اپنے نبی کو اس سے سکون بھی نہ دے سکے۔ یہ پیسہ اٹھایا اور ان کفار کے دروازوں پہ گئے، بتا اس غلام کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا۔ اب منہ مانگی قیمتیں مانگتے گئے، وہ ابو بکر لٹاتا گیا، ایک ایک غریب کو رہا کر کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ اس نے غلام خرید کے آزاد کیے ہیں تو باپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا فلاں فلاں، نادیہ ہے، بلال ہے، زنیرہ، غریب لوگوں کی بات۔ تو باپ نے آ کر ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر پیسہ ضائع کر دیا، کسی امیر، کسی طاقتور، کسی صحت مند اس غلام کو آزاد کرتا جو تیرا بزنس مینی میں ساتھ دیتا، کاروبار میں ساتھ دیتا، کوئی تگڑا ہوتا، کوئی تعلیم یافتہ ہوتا، پیسہ لگتا تو فائدہ ہوتا۔ باپ کی نظر تو دنیا کے فائدے پر تھی، ابو بکر کی نظر تو آج آخرت کی بات کر رہی تھی۔ تو جب باپ نے دو چار جملے اسلام پر کہی، اللہ کے بندوں، ملتان کے دوستو، ابو بکر جیسا نرم اس دھرتی پر کوئی ہو، لیکن ابو بکر اس موقع پر جلالی طبیعت رکھی اور ابو بکر صدیق نے اسلام کے خلاف بات کرنے پر، حضور کے خلاف بات کرنے پر تھپڑ باپ کے چہرے پر دے مارا۔ باپ خاموش، ہکا بکا اٹھ کے چلا گیا۔ شکایت ابو بکر کے دوستوں کے ذریعے حضور تک بھجوائی کہ آپ کا یہ ساتھی ہے جو باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ اس کی معاملات ہے۔ حضور پاک تک جب یہ بات آئی، ابو بکر بھی آئے، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا کیا، یہ کیا معاملہ؟ شکایتیں مجھ تک آئی، ابو بکر نے صفائی نہیں دی، معذرتانہ لہجہ اس موقع پہ اپنے کام پہ اختیار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ لو کان السیف منی قریبا لضربت عنقہ۔ اس نے آپ کے خلاف بولا، اللہ کے خلاف بولا، مذہب کے خلاف بولا، یہ شکر کرے، یہ سب شکر بجا لائے کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ نہتے تھے، میں نے تھپڑ مارا، ہاں ہاں میرے پاس تلوار ہوتی تو آج دھڑ جدا ہوتا، سر جدا ہوتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، نعرہ نعرہ جزاک اللہ، نعرہ کا میں قائل ہوں لیکن آپ بات سنیے۔ ابو بکر صدیق نے منع اس موقع پر جب یوں کیا تو صحابہ سمجھے کہ واقعی ذاتیات کی مسئلہ نہیں تھا، ذاتیات کی بات نہیں تھی، بات کیا اسلام کی تھی۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق کے ابا تک گئی اور حضور نے بھی برا نہیں منایا تو ابو بکر کا باپ سوچنے لگا کہ آج تک میرے سامنے اونچا نہیں بولا، آج تک میری عزت کی، احترام کیا، مقام اور مرتبہ دیا، لیکن اس بندے کی اس سے اتنی محبت کہ باپ کی نسبت آڑے نہیں آنے دی، باپ کا تعلق درمیان میں نہیں آنے دیا، اتنا پیار اس سے۔ تو اس کے والد بھی آئے اور ابو بکر صدیق کے ابا نے آ کر ابو بکر کو کہا مجھے بھی ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر۔ یہ جرت ہے ابو بکر صدیق کی، یہ وفائیں ہیں ابو بکر کی کہ باپ بھی صحابی ہے اور ماں بھی صحابی۔